السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بو رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول وہ میرا ہم سفر۔ ریونج بیس، چائلڈہڈ بیس، فورس میرج بیس، حویلی بیس، ونی بیس ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایموشنل ہونے جا رہی ہے، جی تو بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک طرح آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اس فیصلے لینے پر مجبور کیا، اور اس میں میری مرضی، میری رضا کہیں شامل نہیں ہے، اور میں نے اتنی بڑی بات اپنے دل پر رکھ کر پتھر اور آپ کی بات ماننے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے آج آپ کے پاس ہوں، اور میرا یہ فیصلہ آپ کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ بہت اعتماد سے بنا جھجکے اپنی بات اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ عباس نے اس کا لفظ لفظ غور سے سنا تھا اور پھر فقط اتنا کہا تھا، آئی ایم سوری، مجھے اس طرح تم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے بہت غلط کیا، اب تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ عباس نے جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ پشت باندھے اس کی جانب دیکھتے بولنا شروع کیا تو لب و لہجہ ہلکی سی ندامت کے لیے ہوئے تھا۔ جو کچھ دیر پہلے آپ نے میرے ساتھ بات کی، ایسی پر واپسی پر آخری ملاقات میں نے تم سے کہا تھا وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور زرنش کا دل نئے سرے سے متنفر ہونے لگا۔ لوگ ایسے اپنے کیا دوسروں کے سر پر ڈال دیتے ہیں، اور وہ نہیں سوچتے کہ ان کے اس طرح کرنے سے اگلے کی زندگی پر کیسا اثر پڑے گا۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار ملے تھے میں نے تم سے بار بار کہا تھا میری بات ایک بار سکون سے سن لو، اور ہم یہ معاملہ بہت سکون سے اور آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن تم نے میری پھر بعد میں چچی بھی میری بات سننے پر ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میرا ماننا ہے کہ جلد یا بدیر ہمیں معاملات باہمی بات چیت حاصل کرنے ہوتے ہیں، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے بھی کر لیتے تو ہمارے درمیان اتنا میس کریٹ نہ ہوتا۔ خیر اب بھی نہیں ہوئی، لیکن ابھی بھی معاملہ سلجھ سکتا ہے، تم اگر میری بات غور سے سنو تو۔ وہ ایک بار پھر سے ہم مسکرایا۔ زرنش خاموشی سے بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ بات تم سے پہلی ملاقات میں ہی کرنے والا تھا، لیکن اب کر رہا ہوں۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ چاچی نے تم سے اتنی بڑی بات چھپائی ہوگی، اور مجھے اس کے لیے تم سے دلی ہمدردی ہے۔ جانتا ہوں یہ تمہارے لیے کتنا تکلیف دے رہا ہوگا، لیکن زرنش کچھ حقیقتیں ہمیں پسند آئیں یا نہ آئیں لیکن قبول تو کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے یہ آسان تھا کیونکہ میں بچپن سے جانتا ہوں کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ پھر میں سب کیوں کیا، تم پر اتنا زور کیوں ڈالا کہ تم حویلی میرے ساتھ ہو، تمہیں سنبھلنے اور اس حقیقت کو قبول کرنے کا وقت کیوں نہیں دیا۔ وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور زرنش کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے تھے کہ دوبارہ سے بات شروع کر چکا تھا۔ مجھے تمہیں موقع دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میں چاہتا تھا کہ تم یہاں پہ میرے ساتھ آؤ اور میرے ساتھ وقت گزارو۔ مجھے جاننے کے لیے تمہیں زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر کے رکا پھر بولا، کیوں کہ میں اب تم پر گیو اپ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنا آسان جواب تھا اس کے پاس۔ زرنش کے دل و دماغ میں پنپتے ہر سوال کا ایک سطری مگر مکمل جواب۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے ایک موقع دو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ رہو، مجھے جانو، اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تم نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ نہیں۔ اور اسی لیے میں نے تمہیں اس حد تک مجبور کیا۔ تم رشتہ رکھنا چاہتے ہو یا نہیں، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، اور پھر تم اپنے دل کو بھی سمجھا لینا۔ میری ہر کوشش کے باوجود ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھوں گا۔ ایسے رشتے ٹاکسک ہو جاتے ہیں جس میں ساری زندگی نہ تم مجھے خوشی دے سکو گی اور نہ میں تمہیں خوش رکھ پاؤں گا۔ یہی بات کرنے میں تم سے لاہور آیا تھا، مگر تم نے میری نہیں سنی، اور بحالت مجبوری مجھے تمہیں کچھ اور ہی سنانا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں سب کچھ کرنا تھا تو تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا، اور یہ اس میں بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جانو، میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تم خود فیصلہ کرو، اور پھر تمہیں وقت دیا جا سکتا تھا اور تم وہاں رہ کر سب کو بھی کر سکتی تھی۔ اس بات زرنش کو شدید حیرت ہوتی تھی۔ وہ تو کیا ٹیلی پیتھی جانتا تھا، اور کیا وہ اس کی سوچیں پڑھ رہا تھا؟ نہیں، تم یہ سب وہاں رہ کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں رہ کر 1 سال بعد بھی تمہارا جواب وہی ہوتا جو آج سے 5 سال پہلے تھا۔ نہ تمہارا نہ میرے بارے میں نظریہ بدلتا اور نہ ہی دن۔ اس لیے ضروری تھا کہ تم وہاں سے نکل کر میرے ساتھ رہتے ہوئے اپنا فیصلہ کرتی۔ وہ بہت سبھاؤ سے ساری الجھی گتھیاں سلجھا رہا تھا، اور زرنش کو ایک تشویش اور ایک خدشے میں مبتلا کر رہا تھا۔ عباس کچھ دیر خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں تمہارا فیصلہ مان کر تمہیں آزاد کر دوں گا، زیادہ نہیں، صرف 3 ماہ تم یہاں رہو، اور اس دوران تمہارا فیصلہ بدل گیا تو ٹھیک، ورنہ میں خود تمہیں باعزت طریقے سے چھوڑ دوں گا۔ زرنش اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے جیسے ساری دنیا تھم گئی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو
ایک عجیب سا دھچکا لگا تھا، بے یقینی پھر استجاب تھا، جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کی اس طرح کی حیرت سے آواز کٹ گئی تھی اور وہ اس آواز حیرت سے کانپ گئی۔ عباس نے کمال اطمینان سے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ لیکن میں آپ کی بات پر یقین کیوں کروں؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ عباس ہنس دیا، کیونکہ میں اپنے کہے لفظوں کا غلام ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ وہ اس کی اداسی دیکھتے ہوئے ایک دم سے ہڑبڑا گئی تھی اور وہ اچھا پھر دیکھ لیتے ہیں آپ اپنی بات کے کتنے پابند ہیں۔ بڑا وقت پر اس کے الفاظ یاد آئے تھے۔ عباس اس کی حاضر دماغی کا قائل ہوا۔ میں حویلی میں رائج بہت سے رواجوں کے خلاف بھی ہوں، ضروری نہیں کہ ہر بات میں مجھے اطمینان ہو۔ اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بہت پر اطمینان اور بہت ہی طریقے سے اس سے بات کر رہا تھا۔ پھر میں کیسے یقین کروں؟ ہو سکتا ہے یہ سب اب آپ کسی نظریے کے تحت، ضرورت کے تحت ہی کہہ رہے ہوں۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ عباس اس بار کھلے دل سے ہنسا تھا۔ یہ اس میں بھی تمہاری مرضی ہے کہ تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں نے تمہیں بات بتا دی ہے اور اپنی بات پہ ایک قدم بھی نہ آگے ہوں گا اور نہ ہی پیچھے۔ جو میں نے کہہ دیا وہ یہی ہے کہ تمہارے پاس اب 3 مہینوں کا ٹائم ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا تو زرنش نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کا یقین کر گئی تھی، لیکن میں اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، وہ بے چارگی سے بولی۔ عباس نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کی سوئی تو ابھی کی ابھی وہیں اٹکی ہوئی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس بات پر آمادہ کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن تمہیں رہنا تو اسی کمرے میں رہے گا، کہتے ہوئے وہ مرتبہ ہوا بیٹھ کی جانب بڑھا۔ زرنش نے اس کے طرز تحت پر اسے گردن گھما کر گھورا۔ اب وہ بستر پر بیٹھا، جھک کر اپنے پاؤں جوتوں کو قید سے آزاد کر رہا تھا۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ لاپرواہی سے ہی وہ نبھے ہوئے الفاظ میں اس کے خدشات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوتے اتار کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زرنش ابھی بھی مشکوک نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا مجھے ایک بار پھر سے اپنی ماں کی قسم کھانی پڑے گی؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بیڈ سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا اپنی کلائی سے رسٹ واچ اتارنے لگا۔ میں اپنے کپڑے کہاں رکھوں؟ اپنے موبائل پر جھکے کچھ دیر بعد عباس کو زرنش کی سپاٹ سی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے اس کی طرف مڑا تھا۔ تم جہاں وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، لیکن زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی سامنے اپنے سوٹ کیس کھولے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ عباس کو خوشگواریت نے آن گرا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی بات مانے گی۔ میں جگہ بنا دیتا ہوں، موبائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ حالانکہ وہ ایک ضروری میل چیک کر رہا تھا اور اس وقت زرنش سے ضروری بھلا کچھ اور ہو سکتا ہے، اس لیے جلدی سے اس نے موبائل سائڈ پر رکھا۔ کھانے کی میز پر وہ بالکل اکیلی تھی۔ انہیں زرنش کی کال نہ اٹھانے کا افسوس نہیں تھا، لیکن دل پھر بھی اداس تھا، اور اسی اداسی کے اثر کو ظاہر کرنے کی وہ کچن میں آئی اور بھوک نہ ہونے کے باوجود بھی کھانا بنایا، اور جب کھانے کے لیے بیٹھی تو نوالا حلق میں اٹک جاتا رہا، اور پھر اس نے بہت کوشش کرنے کے بعد اس نے نوالا حلق میں اتارا، کیونکہ کھانا تو ضروری تھا، نہ کھاتی تو وہ بیمار پڑ جاتی۔ اور پھر زرنش وہ بہت مشکل سے چند نوالے لے سکی اور پھر برتن اٹھا کر صاف کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اسٹڈی ٹیبل کا رخ کیا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی ٹیبل لیمپ جلایا اور تیز درستی روشنی اور اس کے چہرے کی طرف اطراف ہالہ سا بنانے لگی۔ میرین کا چہرہ بھی زردی مائل لگنے لگا تھا۔ سامنے پڑی فائل کھینچ کر اپنے آگے کی، اور اس میں اسائنمنٹ تھی جنہیں چیک کر کے وہ اپنے ذہن کو بھٹکا سکتی تھی، اور اس وقت صرف ایک یہی راہ فرار تھا۔ اور نہ آج کا دن بہت عجیب سا تھا، یا تو ذہن زرنش میں اٹک سا جاتا تھا یا ماضی میں بھٹک جاتا، اور دونوں صورتیں سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں دے رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اسائنمنٹ چیک کرنے کے لیے ٹائم درکار کیا تھا۔ میرین کافی زیادہ ٹائم اعصاب کی عورت تھی۔ اس کے دور حویلی کے بڑے ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے۔ بڑی سی میز کے گرد سب گھر والے موجود تھے، اور ہمیشہ کی طرح ہر خاص موقع کے وقت کبیر کی موجودگی آج بھی یقینی تھی۔ سربراہی کرسی پر سید حاکم مرجمان تھے، اور ان کے برابر والی سیٹ پر زہرا بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے والی کرسی پر عباس بیٹھا تھا۔ عباس کے ساتھ ہی وہ زرنش بیٹھی تھی۔ انایا بھی دوسری سائڈ پر بیٹھی تھی، اور اس کے اپوزٹ عباس اور کبیر دوسری سائڈ پر بیٹھے تھے۔ پہلو میں زرنش اور اس کے آگے انایا بیٹھے تھے۔ کھانے کے دوران بات چیت کی اجازت نہیں تھی، اس لیے سب خاموشی سے اپنی اپنی پلیٹ پر جھکے ہوئے تھے، اور عباس جو کہ گاہے بگاہے زرنش کی طرف توجہ بٹا رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ زرنش کو دیکھ لیتا جو غائب دماغی سے بیٹھی بے دلی سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول لیے ان میں بار بار چمچ چلاتی، اور پھر ایک نوالا لیتی اور پھر کہیں جا کھو جاتی۔ اسے بار بار رہ کر اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ماما نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ بیٹا اچھے سے کھاؤ، دوپہر میں بھی تھوڑا سا تم نے کھانا کھایا؟ انہوں نے نرمی سے ٹوکا تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سب کی گردنیں ایک ساتھ اس کی طرف مڑی تھی سوائے کبیر کے۔ زرنش نے ایک نگاہ سب کی جانب کی اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں کھا رہی ہوں،
مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤں گی۔ وہ بہت آرام اور تحمل سے اس نے سید حاکم کا جواب دیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی کسی کو براہ راست مخاطب نہیں کیا تھا، چند فقرے ہی زبان سے ادا کیے تھے، اور وہ یہاں کسی کو بھی اس کے رشتے کے نام سے پکارتے عجیب سے انداز میں جھجک رہی تھی۔ کچھ دل کی آمادگی بھی نہ تھی۔ زہرا نے خود سے اس کی پلیٹ میں سیخ کباب رکھا تو اس نے منع نہیں کیا تھا۔ وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے۔ زہرا تو خود ہی اس کی پلیٹ میں سیخ پاک رکھ دو۔ کبیر نے بھی کھیر نہیں چکھی۔ بیٹا تم نے تو بہت پسند ہے کھیر، اور اس کا باہر رخ دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بائیں طرف گال ذرا سے نیچے ایک قدرے بڑا سا کالا تل تھا جو دور دیکھنے پر بھی نمایاں لگتا تھا، اور عنایا کو بے حد پسند تھا۔ اسے بچپن سے بے حد شوق تھا اس کے گال پر کوئی تل ہو، اور کبھی کبھار تو وہ کالے مارکر سے اپنے گال پر بھی تل بنا لیا کرتی تھی، صرف کبیر کے چہرے کے تل کی وجہ سے۔ اسے بھی وہ چہرے پر کالا سا تل بہت ہی پسند تھا، اسی وجہ سے اس نے بھی اپنے چہرے پر تل لگا لیا کرتی تھی۔ کبیر نے کھانا کھاتے ہی اجازت طلب کی تھی اور پھر وہ اٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن سید حاکم نے اسے بٹھا لیا۔ میں لیتا ہوں اماں صحیح کہہ کر اس نے ٹیبل پر نگاہ دوڑائی۔ عنایا بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ رہی کھیر۔ کھیر ہان۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا اور آرام سے انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اور اسے دیکھ رہی تھی، پھر مؤدب سے انداز میں سر کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے ڈونگا لے لیا۔ زرنش نے اب کی بار خود کے ہول سے نکل کر ارد گرد توجہ دی تھی۔ سامنے بیٹھا کبیر نامی یہ شخص حویلی کا فرد نہ ہو کر بھی کافی اہم تھا، اور اس کا انداز زرنش کو اسے دیے جانے والے پروٹوکول سے خوب ہو رہا تھا۔ کھانے سے پہلے خصوصی طور پر زہرا نے عباس کو تاکید کی تھی کہ وہ کبیر کو بھی کھانے پر بلا لے۔ پھر انہوں نے اسی کے کبیر کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر نظر یوں بے ساختہ ہو گئی تھی اور چہرہ اٹھا کر زرنش کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ وہ ہولے سے اسے دیکھتا مسکرایا اور زرنش نگاہ پھیر گئی۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا تھا جسے اس نے معذرت کر لی تھی، اور پھر وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ آئی تھی کیونکہ ان میں بیٹھتے ہوئے اسے بہت ہی دقت ہو رہی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی۔ قسمندی سے واٹس ایپ کھولا اور ماما کی چیٹ پر کلک کیا۔ لاسٹ سین آدھے گھنٹے پہلے کا تھا اور دل کی اداسی اور بڑھ گئی تھی، گویا انہوں نے اس کی ساری کالز کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا۔ آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں؟ اسے جواب کی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ وہ صرف اس کا میسیج دیکھ لیں، پڑھ لیں، یہی کافی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس نے واٹس ایپ کھول کر اپنی ماما کی چیٹ باکس چیک کی تھی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن ایک آپشن تھا میرے پاس ماما، اور میں اسی طرح سے اس سب سے نکل سکتی ہوں۔ وہ بھی دوسرا میسیج ٹائپ کر رہی تھی کہ پہلے بھی بھیجے میسیج پر 2 بلو ٹک دکھائی دی اور آن لائن لکھا آ رہا تھا، اور اس کا دل زور زور سے دھڑکا اور آنکھیں یوں ہی بھر آئی۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی ماما، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کا دل کبھی بھی نہیں دکھا سکتی۔ وہ اپنی ماں سے میسیج پر ٹائپ کر رہی تھی، آپ اپنی بیٹی سے حفاظت ہوں، پلیز ماما مجھ سے بات کریں، مجھے اس طرح اکیلا مت چھوڑیں۔ گال پر بہنے والے آنسو صاف کرتے وہ رکی اور اس کا آخری میسیج سین ہوتے ہی دوسری طرف سے کال کی گئی تھی۔ وہ جلدی سے کانپتی انگلیوں کے ساتھ کال ریسیو کرتی موبائل کان سے لگائے بیٹھی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز مجھے اگنور مت کریں، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہیلو ماما، اس کی گلوگیر ہوتی ہوئی آواز میں بے قراری تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ زرنش کے آنسو پہلے سے زیادہ روانی بہنے لگی۔ پلیز مجھ سے بات کریں، پلیز ماما، ایک بار مجھ سے بات کر لیں، میں آپ کو اپنی ساری بات سمجھاتی ہوں۔ وہ پھر سے اپنی ماں سے بات کرنے لگی۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو میرین نے دوسری طرف سے سنجیدہ مگر بے تاثر آواز سنائی دی۔ زرنش نے زور سے سر دائیں بائیں جھٹکا اور پھر یوں نہ کہیں ماما، میں آپ جانتی ہوں میں کیوں آئی ہوں، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وہ گڑبڑائی تھی اور گڑ گڑائی تھی۔ دوسری طرف سے متعلق اثر نہ ہوا۔ تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی زرنش، تم نے میری ساری عمر کی ریاضت کو لمحوں میں بے مول کر کے رکھ دیا تھا۔ قاسم آج ہوتے تو آج کبھی۔ زرنش ہنوز سر نفی میں ہلاتی آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی، آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ دوبارہ مجھے کال مت کرنا، مجھے اب بس اسی وقت انتظار ہے جب تم شرمندگی کے ساتھ میرے پاس لوٹو گی۔ جب وہ لوگ تمہیں اپنی اصلیت دکھائیں گے پھر میں ضرور تمہیں سنوں گی اور تمہیں اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوگا، اور اس وقت تک کے لیے تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گی۔ اپنے حصے کی غلطی کر لیا اور میرے روکنے کے باوجود بھی اب بھگتان بھی تمہیں ہی کرنا پڑے، تمہیں ہی بھرنا ہوگا، اور اس سب کے لیے وہ لائن کاٹ دے گی تھی۔ وہ کتنی دیر موبائل کان سے لگائے یوں ہی کھڑی رہی، بے آواز روتی رہی۔ کھٹکے کی آواز۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا لیکن رخ موڑے بنا یوں ہی کھڑی رہی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھیں رگڑ کر خشک کی تھی تاکہ عباس کو اس کے رونے کا پتہ نہ چلے کہ وہ رو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے جلدی سے چہرہ صاف کر لیا تھا اور اسے بالکل خاموشی سے وہ اس کے قریب آتا پوچھنے لگا۔ بنا مڑے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ اس کے قریب آ چکا تھا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس کا
رویا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا تھا، پلکوں کی نمی ہنوز قائم تھی۔ وہ اس نے پوچھنا چاہ رہا تھا کیا ہوا، وہ فکر مندی سے بولا تھا نہیں کچھ نہیں۔ چاچی کی کال تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھی اور وہ روئی روئی لگتی تھی۔ عباس کو یہی وجہ سمجھ میں آئی۔ زرنیش نے اپنی ہلکی ہوتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ نگاہوں میں چبھن تھی۔ وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات کیسے جان گیا تھا، اور تم صرف آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے خفا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی، وہ کبھی بھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی، وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی اور آنکھوں میں ایک بار پھر شکوہ تھا۔ عباس خاموشی سے اس کے تلخی بھرے انداز دیکھتا رہا۔ وقت جہاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ میری نے کہا تھا وہ پچھتائے گی، تو کیا اس کے پچھتاوے اتنی جلدی شروع ہو گئے تھے؟ زرنیش نے اپنے ماتھے پر رکھا اور آنسو ایک بار پھر گالوں پر بہنے لگا تھا۔ زرنیش تم فکر نہیں کرو، چاچی ایک نہ ایک دن مان جائیں گی اور میں تمہیں خود ان کے پاس لے کر جاؤں گا، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا وقت دو اپنے کو اور چچی کو، سب کچھ ایک ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ دروازے کے پار گم ہو گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد عباس رخ موڑ کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر صرف اندھیرا تھا مگر آسمان پر سجے تارے ٹمٹما رہے تھے، چاند نکلا نہیں تھا لیکن نکلنے کے امکان روشن تھے۔ وہ یوں ہی گپ اندھیری رات کی تاریکی میں کچھ کھوجتا رہا۔ بہت سے لمحے گزر گئے اور واش روم سے ابھی تک زرنیش باہر نہیں نکلی تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ واش روم کے باہر نہیں آئی تھی، اور پھر عباس کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ کب تک اس نے واش روم میں رہنا تھا؟ کیا ساری رات ادھر ہی بتانی تھی؟ وہ اسی حالت میں یہاں کھڑا رہا جہاں تک کہ وہ واش روم کا دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اب وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تلخی سے جواب دیتی وہ وارڈروب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زرنیش، بس تھوڑا صبر کر لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں طنز، لفظ اور کمال بے نیازی نظر انداز کر گیا تھا۔ زرنیش نے سر کو اوں ہوں کے انداز میں جھٹکا تھا۔ میں ٹھیک کر لوں گی، آپ کو فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے وقت ہے، میں خود ہی سب ٹھیک کر لوں گی، میں نے غلط کیا ہے اور پھر سر فکر ٹھیک بھی میں کروں گی۔ وہ بد لحاظی سے کہتی اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ عباس نے اس بات میں ساری راتیں ایک بار پھر سے منظر پر نظریں گاڑ لی۔ فی الحال اسے کچھ بھی کہنا عبث ہے، اس وقت زیادہ صبر اور برداشت کی ضرورت ہے۔ خود عباس کو بھی تھی۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ کچھ دیر کے بعد اس کی آواز پر بنا چوکے اس نے گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ آپ کے وارڈروب بند کیے کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ ہمارے ہاں بیڈ پر سویا جاتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ زرنیش کو نئے سرے سے پتنگے لگے لیکن اس بار وہ بہت سا ضبط کر گئی تھی۔ کل رات کا رت جگہ ڈھیر ساری فکریں اور ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ اب جسم کی تھکاوٹ بھی جواب دے رہا تھا۔ وہ مزید منہ ماری کہ اس وقت اس میں سکت نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے اس کی بات سن گئی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ بیڈ پر نہیں سوؤں گا تو اور کدھر سوؤں گا؟ وہ ٹھیک ہے پھر میں اس صوفے پر سو جاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر تمہیں خود ہی ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ زرنیش نے چلتے چلتے مڑ کر اسے گھورا تھا اور ایک بار پھر سے باہر دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا۔ بیڈ پر لحاف اٹھا کر وہ واپس مڑتی صوفے کی جانب آئی تھی۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ اس نے اپنا ٹیک لگا لیا تھا اور تکیہ رکھتے ہی وہ ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں لیٹ رہی ہے۔ 3 سیٹر صوفہ رکھا تھا جس کی چوڑائی بھی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بآسانی اس پر سو سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عباس نے سر گھما کر صوفے کی جانب دیکھا۔ وہ منہ سر لپیٹ کر لیٹ چکی تھی یا شاید سو بھی گئی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا وہاں سے ہٹتا اپنے بستر کی جانب بڑھ گیا تھا اور وہ بھی سونے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا۔ آج کا دن تھکا دینے کے باوجود اس کے لیے اچھا تھا۔ سب اچھا نہیں تھا لیکن یہ بھی پھر بھی برا نہیں تھا بلکہ اس کے لیے خوشگوار اور یادگار دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے یادگار دنوں میں سے اس کو یادگار اور بنانے کی کوشش کرتا تھا اور زرنیش کی آنکھ نیند آنے کے باوجود لگنے سے انکاری تھی۔ لحاف کا ایک کونا ذرا اوپر کرتے اس نے دیکھا وہ اپنے بیڈ پر لیٹتا، ایسا لگتا تھا کہ وہ سو چکا تھا۔ اب وہ اس کی کئی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اگر اس نے سچ کہا تھا تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسے صرف سکون سے 3 ماہ کا انتظار کرنا تھا، پھر اسے علیحدگی کا مطالبہ۔ لیکن وہ اس پر بھی پرسکون نہیں ہو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نیکسٹ اپنا عمل کیسے ظاہر کرے گی، اعتبار کر سکتی تھی، کیا پتہ کوئی نیا ڈھونگ ہو اور اسے کسی نئی جال میں پھنسا رہا ہو۔ لیکن پھر اس نے اپنی ماں کی قسم کیوں اٹھائی؟ کوئی اپنی ماں کی جھوٹی قسم کیوں اٹھائے گا؟ وہ اسی کی باتوں کو سوچ رہی تھی اور سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا اور جلدی سے سونے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اور پھر الجھتے آخر اس کا ذہن الجھنے لگا تھا۔ بالآخر انہیں سوچوں کے زد میں گھری زرنیش کو نیند کی دیوی نے اپنی پرسکون آغوش میں لے لیا تھا اور وہ کب کیسے سو گئی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرین حالا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ رات کے 11 بج رہے تھے
اور معیز اس وقت ان کے سامنے بیٹھا اور اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ اسے میرین کی فکر تھی۔ نہیں بیٹا، میں یہاں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ انہوں نے نرمی سے منع کر دیا۔ آپ اکیلے کیسے رہیں گی؟ میں رہ لوں گی۔ تم بڑے ہی عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتری تھی۔ ایک نہ دن ایسا ہونا تھا۔ پھر اس کے لیے حیرانگی کس بات کی؟ حالہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ہمیں حقیقت تو بتا دی تھی۔ اسے کیا کہہ کر ڈرایا دھمکایا ہوگا؟ معیز کے لہجے میں اب غم کے ساتھ غصہ بھی در آیا تھا۔ اسے اپنے حصے کی غلطی کرنے دو معیز، ہم جتنا مرضی اسے روک لیتے، اس نے یہ کرنا ہی تھا۔ اپنا سبق وہ خود سیکھے گی اور بہت جلد نادم ہو کر واپس لوٹے گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت کتنا سپاٹ تھا۔ معیز کو تعجب ہوا اور ماں ہو کر کیسے یہ کہہ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، اسے خود بھی زرنش پر بہت غصہ تھا، لیکن پھر بھی اس کی پرواہ تھی۔ حالہ وہ لوگ اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کریں گے، وہ کیسے بھی اس کے ساتھ برا کر سکتے ہیں۔ معیز کی آواز میں کئی خدشات تھے۔ میرین استہزائیہ مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کی اپنی بھتیجی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا برا وہ کر ہی نہیں سکتے۔ زرنش اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اور پھر وہ مبہم سی باتیں کر رہی تھی۔ معیز کو تسلی نہیں ہوئی، پھر بھی وہ چپ کر گیا۔ میرین خود گہرے دکھ سے گزر رہی تھی، انہیں مزید پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بے حد اصرار پر بھی میرین اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ لوٹی تو سین میں رکھی چارپائی کو دیکھ کر قدم آپ ہی رک گئے تھے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور بیٹھ گئی۔ زرنش رات کے پہر گھنٹوں یہاں بیٹھ کر آسمان کو دیکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار میرین اسے ڈانٹنا پڑتا تھا۔ وہ آ کر سو جائے گی۔ آنسو بے آواز ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے اور گھٹ گھٹ کر روتی چلی گئی۔ اور دوسروں کے سامنے اس نے کبھی بھی رویا نہیں کرتی تھی۔ وہ بالکل الگ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں روتی تھی، آسمان کے سائے تلے بیٹھ کر خود کو جتنا بھی مضبوط ظاہر کر لیتی، لیکن وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مجھے معاف کر دینا اماں، آج آپ کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی اس رات ایسے ہی روئی ہوں گی جیسے آج میں رو رہی ہوں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میرین اپنی ماں کو یاد کرتی ہوئی رو رہی تھی، کیونکہ ایک دن میں اور قاسم کل کورٹ میرج کر رہے ہیں اماں، وہ دو ٹوک اور حتمی انداز میں انہیں بتا رہی تھی۔ اماں کنگ سے بیٹھی بیٹی کو دیکھنے لگی تھی اور ان کے آدر آنکھوں میں اس طرح کی تکلیف کے ساتھ ساتھ شکایت ابھری تھی، بوڑھی آنکھوں میں۔ اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں کسی کی منت نہیں کروں گی، وہ میری بات سنے یا مانے، میں وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ جس میں میری خوشی ہے، آپ لوگوں کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں بھی کسی کی پرواہ کیوں کروں؟ وہ اپنی کہہ کر جانے لگی تھی کہ پیچھے سے اس کی ماں کی آواز سنائی دی تھی، ایک دفعہ میری بات رک کر سن لو۔ میرین کی بوڑھی ماں نے اس کو آواز دی تھی، پڑوسن سے 3 لوگوں کو بلواؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرین، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ میرین نے بے یقینی سے گردن گھما کر دیکھا۔ اماں کروٹ کے بالوں اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی۔ اماں مارے خوشی کی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بنا ایک لمحے دیر کیے باہر کی جانب لپکی تھی۔ اپنی خوشی میں وہ ماں کی آواز میں گھلے آنسو تک محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اسے تو بس اپنی خوشی سے مطلب تھا اور بس وہ اپنی مرضی کی بات سن سکی تھی۔ اگلا پورا 1 ماہ اس کی زندگی کا سب سے حسین ٹائم پیریڈ تھا۔ وہ آسمان پر تھی اور پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ وہ بار بار ماں سے ملنے گئی تھی اور ان کا انداز قاسم کے لیے سرد مہری کے لیے ہوتا اور کسی قسم کی گرم جوشی مفقود ہوتی۔ قاسم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جانتی تھی کہ اسے برا لگتا ہوگا، اس لیے اس نے اماں کی طرف جانا کم کر دیا۔ اور ویسے بھی یہ وہ دن تھے جب ان دونوں کو ایک دوسرے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ زندگی کے یہ حسین پل کب بیت گئے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ تو بس قاسم کے ساتھ دن رات ایک کیے ہوئے تھے اور اسے اپنی خوشیاں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ کیا جانے ماں کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور اس کی ماں کس درد اور کرب سے گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک قاسم نے کہا کہ وہ اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میرین کا دل پہلے سے ہی بدگمانی کا گڑھا بن چکا تھا اور اس کی چھٹی حص اسے مطلع کر چکی تھی۔ بنا کسی سوال جواب کے اس کے ساتھ چل دی اور حویلی میں ان کی آمد کے ساتھ ایک پونچال آ گیا۔ قاسم چاچو، ایک دم سے آواز آئی۔ ایک اونچی آواز میں بولا گیا، قاسم چاچو آ گئے۔ سید حاکم علی شاہ جب باہر آئے اور زہرہ بیبی بھی اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی، ان کی حویلی میں داخل ہوتے 6 سالہ عباس بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا تھا اور قاسم نے جھک کر بھتیجے کو اٹھایا اور اس کا گال چوما۔ یہ کون ہے چاچو؟ اس نے ایک دم سے ہڑبڑا کر دیکھا۔ یہ تمہاری چاچی ہیں۔ جواب میں سرگوشی نما تھا۔ عباس نے نہ سمجھی سے پہلے قاسم اور پھر میرین کو دیکھا۔ سلام کرو چاچی کو۔ جی السلام علیکم چچی جان، کیسی ہیں آپ؟ قاسم نے میرین کو سلام کیا۔ قاسم نے اسے کہا تو وہ جھٹ سے بولا سلام چاچی۔ مسکرا کر دیکھتا ہوا میرین کا خوف زدہ دل کچھ دیر کے لیے بہل گیا۔ اس حویلی اس کے لیے یہ پہلی خیر سگالی بھری مسکراہٹ تھی اور شاید آخری بھی۔ میرین نے اس کا گال سہلایا تھا۔
اس کا گال سہلاتے ہی اسے پیار بھی کیا تھا، اور پھر تبھی اس کی نگاہ قاسم کے پیچھے کھڑی میرین پر پڑی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے سے بھی رخصت ہوئی۔ قاسم نے جھک کر عباس کو نیچے اتارا اور باہر جاؤ، گاڑی میں تمہارے لیے بہت سی چاکلیٹس رکھی ہیں۔ وہ خوشی سے باہر کی جانب بھاگا۔ السلام علیکم بھابی جان۔ قاسم نے آگے بڑھ کر حاکم سے بھائی جان کا بغل گروا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا، اور پھر حاکم بھائی الجھی ہوئی نظروں سے ابھی تک سر جھکائے کھڑی میرین پر دیکھا۔ حاکم کو سلام کیا اور حاکم کا سلام کا جواب دیتے سوالیہ نظر اٹھائیں۔ اور میرین میری یونیورسٹی پہلے، اور میں نے میرین سے شادی کر لیا۔ جہاں حاکم دنگ رہ گئے تھے اور ان کے پیچھے آتی زہرا بھی یہاں تک رہ گئی تھی۔